آپ نے دیکھا ہوگا وہاں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، بوڑھے، عورتیں وہاں روٹیوں کو ترستے ہیں، وہاں پانی کو ترستے ہیں، ان کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہے، اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کس طریقے سے اسلامی ممالک میں اس بائیکاٹ کو ختم کیا جائے، اور اس بائیکاٹ کو ختم کرنے کے لیے یقیناً ان کو جو وہاں فلسطین کے اندر مسلمانوں پر وہ ظلم کر رہے، اس ظلم کو ختم کرنا ہوگا۔ ہماری دعائیں بھی اس وقت قبول ہوں گی جب ہم ان کے مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے۔ یہ عجیب بات ہو جاتی ہے کہ ایک طرف تو ہم ان کے مصنوعات کو استعمال کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہم ان کی بربادی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، تو یہ عجیب سی بات ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہمارے بہت سارے سیاستدان نے اس پر جو ہے وہ بیان بھی دیے، خصوصاً جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب ہو گیا، فواد چودھری صاحب ہو گیا، اس بیان کو آپ کس نظر سے دیکھیں؟ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم کھل کر اسلام کی مخالفت کریں گے، دین کی مخالفت کریں گے، تو ایسا ری ایکشن آئے گا کہ ہماری 10 نسلیں بھی اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے یہ علماء پر بکواس کرتے ہیں، علماء مت بات کرتے ہیں۔ حافظ عمار خان یاسر نے جس طریقے سے فواد چودھری کی منجی ٹھوکی ہے اور جس طریقے سے ان کا پیچھا کیا ہے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آئندہ ایسی بات کرنے سے پہلے یہ 1000 مرتبہ سوچیں گے۔ میاں بیوی اگر آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں نا، تو اس سے بچوں کا مستقبل بن جاتا ہے۔ اور یاد رکھے، میاں بیوی اگر آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے ہیں اور اس کا سب سے بڑا اثر بچوں کے مستقبل ہوتا ہے اور بچوں کے مستقبل خراب ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مخزن میڈیا، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابراہیم چترالی۔ ناظرین، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ملک پاکستان کے معروف مذہبی اسکالر حضرت مولانا عبدالحمید چترالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آج ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائیں۔ آپ رئیس ہیں جامعہ دارالحمید کے۔ سب سے پہلے حضرت آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائیں، جزاک اللہ۔ مولانا، آپ نے ہمارے ادارے تشریف لائے، ادارہ وزٹ کیا، بچوں کے طلباء کو پڑھتے ہوئے دیکھا، طلباء سے جائزہ لیا اور پورے مدرسے کا انتظام اور اہتمام کو دیکھا۔ کیسا لگا آپ کو ہمارا ادارہ، ہمارے یہاں کے طلباء، اساتذہ، طرز تعلیم اور سارا مینجمنٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا محترم، میں سب سے پہلے آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا اور آپ کے ادارے کا یعنی جامعہ مخزن العلوم کا میں مشکور ہوں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں یہاں آ کر اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام حضرات کو، آپ کی پوری ٹیم کو، آپ کے اس ادارے کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور خوشی نصیب کرے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، الحمدللہ مولانا محترم، بلا مبالغہ اس ادارے میں آ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ خصوصاً آپ حضرات نے فاسٹ ٹریک کے حوالے سے کے نام سے جو پروگرام آپ لوگوں نے شروع کیا ہے، شعبہ حفظ کے طلباء کے حوالے سے، کہ جو قابل طلباء ہیں، جو ذہین طلباء ہیں، آپ حضرات ان کو 6 سے لے کر 8 مہینے میں حفظ کراتے ہیں، اور اسی طرح جو درمیانہ طلباء ہے یعنی متوسط طلباء ہے، ان کو آپ حضرات 8 مہینے سے لے کر 12 مہینے میں حفظ کراتے ہیں، اور اسی طرح جو کمزور طلباء ہے ان کو 14 سے لے کر 18 مہینے میں آپ حضرات حفظ کراتے ہیں۔ اس پروگرام کو دیکھ کر میں آپ کے ساتھ وہاں کلاس میں بھی گیا، وہاں طلباء سے بھی میں نے سنا، یہ دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ یقیناً یہ آپ حضرات کی بہت بڑی کاوش ہے، یہ اس ادارے کی بہت بڑی کاوش ہے اور بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر ہمارے یہاں مدارس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ شعبہ حفظ کے طلباء جو ذہین طلباء ہوتے ہیں وہ بمشکل، مولانا محترم میں نے ایک بات عرض کی کہ بمشکل جو ذہین طلباء ہے وہ 2 سال میں حفظ کرتے ہیں، اور پھر 1 سال وہ گردان میں لگاتے ہیں تو 3 سال ہو گیا، اور جو متوسط طلباء ہے، درمیانہ طلباء ہے، وہ بھی بمشکل 3 سال میں وہ حفظ کرتے ہیں، پھر 1 سال وہ گردان میں لگاتے ہیں تو 4 سال ہو گیا، پھر اس کے بعد جو کمزور طلباء ہے وہ بھی بمشکل 4 سال میں حفظ کرتے ہیں، پھر 1 سال وہ گردان میں لگاتے ہیں تو 5 سال ہو جاتا ہے۔ تو اس سے طلباء کا کافی وقت ضائع ہو جاتا تھا، ان کی عمریں بڑی ہو جاتی تھی۔ اس کا نقصان یہ ہوتا تھا کہ یہی طلباء جب حفظ سے فارغ ہو کر گردان کرنے کے بعد، وفاق کے امتحان سے فارغ ہونے کے بعد جب یہ شعبہ کتب میں داخلے کے لیے جاتے ہیں تو آگے مدارس میں وہ یہ کہہ کر، جو معیاری مدارس ہے، جو معیاری جامعات ہیں، وہ یہ کہہ کر کہ یار یہ طالب علم بڑا ہو گیا ہے، اب وہ اس کو داخلہ نہیں دیتے ہیں، تو طلباء کا بہت بڑا نقصان ہوتا تھا۔ تو اس حوالے سے جو پروگرام آپ لوگوں نے شروع کیا ہے شعبہ حفظ میں فاسٹ ٹریک کے نام سے، یہ دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ دعا ہوں کہ الہ العالمین اس ادارے کو مزید دن دگنی اور رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ مولانا، موجودہ جو صورتحال ہے، خصوصاً فلسطین کے جو حالات ہیں،
اس حال میں پاکستان کی عوام جو ہے اپنی مظلوم فلسطینی جو ہے بھائیوں کے ساتھ یکجہتی بھی کر رہی ہے، ان کے ساتھ سپورٹ بھی کرنا چاہیے، ان کے ساتھ تعاون بھی کرنا چاہیے، تو پاکستانی عوام کس طرح سے جو ہے فلسطینی عوام کی مدد کرے؟ مولانا محترم، اس حوالے سے میں یہ گزارش ضرور کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم خود عملی جہاد میں وہاں جا کر شریک ہو جائے، لیکن اس کا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے۔ اگر اسباب ہے، وسائل ہے بھی ہے، تو ہمارے پاس راستے نہیں ہے کہ ہم وہاں جا کر عملی جہاد میں ان کے ساتھ شریک ہو جائے۔ تو اب یہاں پیچھے رہ کر ہم نے 3 کام کرنا ہے۔ پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ اسرائیلی تمام مصنوعات کا ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے، اور مکمل طور پر بائیکاٹ کرنا ہے۔ مولانا محترم، اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم دکانوں میں جاتے ہیں یا ہوٹلوں میں جاتے ہیں یا کسی دوسرے ایسی جگہوں میں جاتے ہیں جہاں اسرائیلی مصنوعات ہے، ہم ان سے بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ہمارے ایک کے بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا؟ نہیں میرے بھائی، بہت کچھ ہوگا۔ آپ دیکھیں نا مولانا محترم، اس اسٹوڈیو کے اندر ہم 4 بندے ہیں، آپ نے بائیکاٹ کیا، میں نے بائیکاٹ کیا، بھائی نے بائیکاٹ کیا، اور اس بھائی نے بائیکاٹ کیا، تو ہم 4 بندے ہوئے۔ اس اسٹوڈیو سے نکل کر ہم جب اس مدرسے کے اندر جائیں گے تو یہاں 300 400 500 طلبہ ہے، تو اگر ان 400 طلبہ نے بائیکاٹ کیا تو 400 ہو گئے۔ اس مدرسے سے نکل کر اگر ہم اس محلے میں جائیں گے تو یہاں ہزاروں کے حساب سے لوگ ہوئے، تو ہزاروں کا بائیکاٹ ہو گیا۔ اس محلے سے نکل کر اگر ہم اس شہر میں چلے جائیں گے تو یہاں کروڑوں کے حساب سے عوام ہے، تو کروڑوں کا بائیکاٹ ہو گیا۔ اس شہر سے نکل کر جب ہم پورے ملک میں چلے جائیں گے تو پاکستان میں تقریباً 22 کروڑ کے لگ بھگ عوام ہے، تو 22 کروڑ کا یہ بائیکاٹ ہو گیا۔ تو اس سے ان کی معیشت پر کتنا بڑا اثر پڑے گا، اور ظاہر سی بات ہے جب ہم اس طرح کر کے ان کے مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے تو اس کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کی معیشت کو اس سے بہت بڑا نقصان ہوگا، اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کس طریقے سے اسلامی ممالک میں اس بائیکاٹ کو ختم کیا جائے، اور اس بائیکاٹ کو ختم کرنے کے لیے یقیناً ان کو جو وہاں فلسطین کے اندر مسلمانوں پر وہ ظلم کر رہے، اس ظلم کو ختم کرنا ہوگا۔ پہلا کام یہ ہو گیا۔ دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس وقت ہمارے مالی تعاون کی ان کو بہت ضرورت ہے، اس وقت ہمارے مال کی ان کو بہت ضرورت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہاں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، بوڑھے، عورتیں وہاں روٹیوں کو ترستے ہیں، وہاں پانی کو ترستے ہیں، ان کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہے، تو اس وقت ہمارے مال کی ان کو اشد ضرورت ہے۔ تو آپ کے ذہن میں اور میرے سننے والوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ ہمارا مال یہاں سے وہاں پہنچے گا کیسے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات اور ایڈ کروں گا کہ ان کے ساتھ مالی تعاون کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ لاکھوں میں تعاون کریں، ہم ان کے ساتھ کروڑوں میں تعاون کریں، یا ہم ان کے ساتھ اربوں کے حساب سے تعاون کریں۔ نہیں، جتنی طاقت اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دی ہے، آپ 10 روپے کا تعاون کر سکتے ہیں، آپ 100 روپے کا تعاون کر سکتے ہیں، آپ 500 کا تعاون کر سکتے ہیں، آپ 1000 کا تعاون کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے مالی استطاعت آپ کو دی ہے کہ آپ لاکھوں کے حساب سے کر سکتے ہیں تو آپ لاکھوں میں کریں، آپ کروڑوں میں کریں، آپ اربوں میں کریں۔ لیکن اگر آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، آپ 10 روپے کا تعاون کر سکتے ہیں، آپ 20 روپے کا تعاون کر سکتے ہیں، آپ اپنی طاقت کے مطابق آپ ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اور آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ مولوی صاحب ہم اپنا تعاون وہاں پہنچائیں گے کیسے؟ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمارے یہاں مستند اور معتمد علماء کرام کی زیر نگرانی، خصوصاً شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی زیر نگرانی کافی عرصے سے وہاں کام ہو رہا ہے، اور اسی طرح بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر نگرانی وہاں کام ہو رہا ہے، اور اسی طرح الامہ ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر نگرانی وہاں کام ہو رہا ہے۔ تو آپ اپنا تعاون جتنا آپ سے ہو سکے آپ اپنا تعاون ان تک پہنچائیں۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کا تعاون انشاءاللہ العزیز یہاں سے فلسطین کے مسلمانوں تک پہنچ جائے گا۔ 2 کام ہو گئے۔ تیسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ اگر ہم ان کے ساتھ مالی تعاون نہیں کر سکتے تو تیسرا اور آخری درجہ اور آخری کام یہ ہے کہ ہم ان کے حق میں دعا کریں۔ اور یاد رکھیں مولانا، ہماری دعائیں بھی اس وقت قبول ہوں گی جب ہم ان کے مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے۔ یہ عجیب بات ہو جاتی ہے کہ ایک طرف تو ہم ان کے مصنوعات کو استعمال کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہم ان کی بربادی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، تو یہ عجیب سی بات ہے۔ اس لیے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ ان کے مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے، اور پھر جا کر ہم ان کے لیے دعائیں کریں گے۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائیں گے۔ مولانا، آپ نے کہا کہ پہلا کام جہاد کرے، اور جہاد کے متعلق عثمانی صاحب نے حالیہ جو ہے وہ کنونشن میں بیان بھی کیا اور جہاد کی فرضیت کا اعلان بھی کیا، مفتی مجیب الرحمان صاحب نے بھی۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہمارے بہت سارے سیاستدان نے اس پر جو ہے وہ بیان بھی دیے، خصوصاً جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب ہو گیا، فواد چودھری صاحب ہو گیا۔ اس بیان کو آپ کس نظر سے دیکھیں؟
مولانا محترم، دراصل بات یہ ہے کہ ان حضرات کو علماء سے کوئی تکلیف نہیں ہے، ان کو دینداروں سے کوئی تکلیف نہیں ہے، ان کو ہمارے اکابرین سے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان حضرات کو دین سے تکلیف ہے، اسلام سے تکلیف ہے، اور ان کو پتہ ہے اور یہ جانتے ہیں کہ ہم کھل کر اسلام کی مخالفت نہیں کر سکتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم کھل کر اسلام کی مخالفت کریں گے، دین کی مخالفت کریں گے، تو ایسا ری ایکشن آئے گا کہ ہماری 10 نسلیں بھی اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے یہ علماء پر بکواس کرتے ہیں، علماء مت بات کرتے ہیں، لیکن یاد رکھے ہم نے کسی میدان کو بھی خالی نہیں چھوڑا ہے۔ میں اس موقع پر اپنے انتہائی محسن دوست مولانا مفتی ابو محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اسی طرح حافظ عمار خان یاسر صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں، میں ان کی دلیری کو میں داد دیتا ہوں۔ یقیناً ان حضرات نے جس طریقے سے ان لوگوں کا پیچھا کیا ہے، اور خاص کر حافظ عمار خان یاسر نے جس طریقے سے فواد چودھری کی منجی ٹھوکی ہے اور جس طریقے سے ان کا پیچھا کیا ہے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آئندہ ایسی بات کرنے سے پہلے یہ 1000 مرتبہ سوچیں گے۔ مولانا آپ کے بیانات ہم سنتے ہیں، آپ کے جو ہے وہ دروس ہم سنتے ہیں، آپ کے مسائل پر جو گفتگو ہے سوشل میڈیا میں وہ بھی سنتے ہیں۔ وہ گفتگو کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ میاں بیوی کے حقوق کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں، یا یہ مسائل کثرت سے آپ کیوں بیان کرتے ہیں، کیا وجہ؟ مولانا بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے۔ اس حوالے سے کافی حضرات بھی مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا محترم ہم آپ کے دروس کو سنتے ہیں تو اکثر آپ کے دروس کا اکثر حصہ وہ میاں بیوی کے حقوق پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ معاشرت جب بنتا ہے یا بگڑتا ہے، خاندان جب بنتے ہیں یا بگڑتے ہیں، بچوں کا مستقبل جب بنتا ہے یا بگڑتا ہے، اس کا دار و مدار میاں بیوی پر ہے، میاں اور بیوی پر ہے۔ یاد رکھے اگر میاں بیوی آپس میں خوشی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں نا، تو یاد رکھے اس سے معاشرہ بنتا ہے، اس سے معاشرہ آپس میں جڑتا ہے۔ میاں بیوی اگر آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں نا، تو اس سے خاندان بنتے ہیں، خاندان آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ میاں بیوی اگر آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں نا، تو اس سے بچوں کا مستقبل بن جاتا ہے۔ اور یاد رکھے میاں بیوی اگر آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، آپس میں نفرت کی زندگی گزارتے ہیں، اور ہمیشہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تکرار کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، تو یاد رکھے اس کا بڑا نقصان اس کا یہ ہوتا ہے، سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کی اپنی ذات کو نقصان ہوتا ہے، اور پھر اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی آپس میں جب لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں تو اس سے خاندان آپس میں ٹوٹ جاتے ہیں، خاندان ایک دوسرے سے ٹوٹ جاتے ہیں، معاشرہ ایک دوسرے سے ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا اثر بچوں کے مستقبل ہوتا ہے، اور بچوں کے مستقبل خراب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اگر میاں بیوی کو آپس میں جوڑا جائے اور میاں کو پتہ چلے کہ بیوی کے حقوق کیا ہے، اور بیوی کو اس بات کا پتہ چلے کہ میاں کا حقوق کیا ہے، تو اس کا فائدہ ہی ہوگا، خاندان آپس میں جڑ جائیں گے، معاشرے آپس میں جڑ جائیں گے، اور بچوں کا مستقبل اس سے بنے گا۔ اس لیے میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اس موضوع کو زیادہ سے زیادہ چھیڑا جائے، تاکہ شوہر کو یہ پتہ چلے کہ بیوی کے حقوق کیا ہے، اور بیوی کو یہ پتہ چلے شوہر کے حقوق کیا ہے۔ بہت شکریہ مولانا، آپ تشریف لائے، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما ہے مولانا مفتی عبدالحمید صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جنہوں نے ہمارے ادارے کا وزٹ کیا اور اپنی علمی نصائح اور خوبصورت سوالوں کے جوابات بھی دیے۔ امید کرتے ہیں مولانا وقتاً فوقتاً تشریف لاتے رہیں انشاءاللہ ادارے کو۔ ناظرین، اپنے میزبان محمد ابراہیم چترالی کو اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ میں کسی نئے مہمان کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔